بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تک متفرس کا اقبال ہے جے ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ موادل خطیب میں۔ ناظرین، بہت سارے احباب کی جانب سے یہ کمنٹ آ رہا تھا کہ آپ جو ہے کچھ مواد دیجیے ہمیں کچھ خاص موضوع پر، کچھ خاص عنوان پر، تو اس لیے میں نے اس ایپیسوڈ کا آغاز کیا ہے۔ اس میں صرف اور صرف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو پسندیدہ عناوین ہیں، ٹاپکس ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تقریری مواد دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس خاص ایپیسوڈ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں صرف اور صرف آپ کو مواد دیے جائیں گے جو آپ کے پسندیدہ عناوین ہیں، ٹاپکس ہیں، اور بالخصوص حالات حاضرہ۔ تو اس کا آغاز بھی میں نے آج NRC جیسے موجودہ حالات میں اس وقت جو چل رہا ہے اسی سے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بہت اچھے مواد انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور نہایت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس میں آپ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کیسے آپ نے تقریر کرنی ہے، اور کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کو آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے، اور کون کون سی آیات ہیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں، مثالیں ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو میں بنے رہیں، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ڈائریکٹلی وہاں کلک کر کے آپ جو ہے سائٹ پر جا سکتے ہیں وہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ڈسکرپشن میں یہ ساری چیزیں آئیں گی نہیں، اور ویڈیو میں آپ کو اتنا سارا مواد جو ہے نہیں دے پاؤں گا، اور نہ آپ پڑھ پائیں گے، نہ آپ سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ چیزیں میں جو اس کے اندر خاص ہیں اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے تقریر کرنی ہے، اور کون کون سے مواد ہیں، اور اس کو کہاں پر آپ کو جو ہے بیان کرنا ہے۔ تو اس میں کل ملا کر کے جو NRC ہے اس میں جو ہے ایک تو NRC ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیٹینشن کیمپ ہے، اور تیسری چیز جو ہے اس وقت مسلمانوں کے اندر انہی چیزوں کو لے کر کے جو ہے خوف اور دہشت کا ماحول ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ کاغذات ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو میں نے سامنے رکھ کر کے جو ہے اس پر ٹاپک پر جو ہے مواد تیار کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ نے سنا ہو، بہرحال تو آئیے میں آپ کو دکھلاتا ہوں کیسے آپ نے تقریر کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں جو ہے یہ تقریر NRC اور NPR کے متعلق تقریری مواد، ٹھیک ہے؟ اب اس تقریر کا مقصد کیا ہے میں آپ کو شروع میں ہی بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیں، تقریر کا مقصد مسلمانوں میں موجود خوف و دہشت کو ختم کرنا، اور انہیں ان کی اصل طاقت بتلاتے ہوئے ایمان پر قائم رہنے اور عمل صالح کی ترغیب دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے خطبہ حاجہ پڑھنا ہے، اور خطبہ حاجہ میں جو یہ آیت کریمہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بالکل یہی ٹاپک ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اب تقریر کے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کو یہی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، نمبر 1 میں تمہید میں ملک کے موجودہ حالات و واقعات کو بیان کرنا ہے۔ کیا بیان کرنا ہے وہ میں آگے آپ کو بتلانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ڈیٹینشن کیمپ کو جہنم سے تعبیر کر کے آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ تو اس میں کون سی آیتیں ہیں، کون کون سی احادیث ہیں، کیسے ڈرانا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتلانے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، کاغذات کو نامہ اعمال سے تعبیر کر کے اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا، اس پر بھی میں آگے آپ کو بتلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، CAA NRC کو قرآن کی تاریخ سے تعبیر کر کے یہ بتلانا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو بھی میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کیسے آپ نے بتلانا، کون سی آیت ہے وہ۔ نمبر 5، مسلمانوں کو طاقت و قوت کو سیرت و تاریخ سے واضح کرنا کہ ہم نڈر اور بے باک قوم ہیں۔ تو کل ملا کر یہ 5 جو ہے آپ کو یہاں پوائنٹس ہو گئے۔ تو تمہید میں سمجھ لیں آپ 5 منٹ لگا دیں، 5 منٹ جو ہے یہ ڈیٹینشن کیمپ کو بیان کرنے میں، اور 5 منٹ جو ہے یہ کاغذات کو بیان کرنے میں، اور 5 منٹ CAA NRC کو بیان کرنے میں، اور 5 منٹ مسلمانوں کی طاقت و قوت کو بیان کرنے میں۔ تو 5 5 10 15 20 25 منٹ ہو گئے، کل ملا کر کے یہ آپ کو آدھے گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ لیکن اس سے زیادہ بھی اگر آپ بولنا چاہیں گے تو اس پر بول پائیں گے، جیسے میں آپ کو آگے بتلا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ کو تمہید۔ اب آئیے تمہید میں کیا بیان کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں میں نے یہاں تمہید لکھا ہے، برادران اسلام، عالمی سطح پر مسلمانوں کے موجودہ حالات کیا ہیں ہم پر مخفی نہیں ہیں، بالخصوص وطن عزیز ملک ہندوستان کی جو تصویریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں یقیناً افسوسناک ہیں۔ حکومت ہند کی طرف سے جاری کردہ CAA NRC اور NPR جیسے کالے قانون کے اعلان نے مسلمانوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ ایک عجب سی گھبراہٹ مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کی حالت اظہار ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر اس قانون کی مخالفت میں سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دن کا روزہ رکھ کر رات کو قیام کرتی ہوئی مسلح پر نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو پڑھ کر بتلاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، یہ صرف تمہید ہے۔ تمہید میں ان چیزوں کو آپ نے بیان کرنا ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ کو جا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟
اب کیا ہے کہ دیکھیں ڈیٹینشن کیمپ میں بھیجے جانے کا ڈر اور خوف، جی ہاں اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے یہاں پر دی ہے جس کو آپ پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ملا کر کے یہاں سے جو ہے آپ کو تمہید ہوگی، یہ تمہیدی کلمات ہیں کچھ، اس کو آپ کو پڑھ لیں انشاءاللہ، بہت آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک مثال بھی میں نے دے دی ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حالت ہے وہ ایک ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے ایک چھوٹے سے بچی کی سی ہے جس کو جانوروں نے گھیر رکھا ہو اور وہ بے یار و مددگار ہو، نہ اس کو کوئی سہارا نہیں ہو سوائے اللہ کی نصرت و مدد کے۔ تو ایسی ہی آج جو ہے ہماری حالت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تمہیدی کلمات ہو گئے۔ اب نمبر 2 پر ہے یہاں ڈیٹینشن کیمپ کو جہنم سے تعبیر کر کے آخرت کے عذاب سے ڈرانا۔ تو یہیں پر ہم کہیں گے کہ جی ہاں وہ ڈیٹینشن کیمپ جو عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، دنیاوی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس دنیاوی عارضی تکلیف سے اتنے گھبرا گئے کہ ہم نے اس سے بچنے کے لیے شب و روز ایک کر دیے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں یعنی جہنم کے بارے میں، اب کہ یہاں سے ڈیٹینشن کیمپ کو ہم جو ہے جہنم سے تعبیر کر رہے ہیں، سوچا ہے کہ جو دائمی ہے، جس کی سزا نہایت ہی سخت ہے، جو قائم ہے، جس سے مجرموں کو کسی بھی حالت میں نجات نہیں، جس سے بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔ اب یہاں سے جہنم کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں میں نے دے دی ہیں۔ اس میں سے آپ پوری آیتیں نہیں بولیں گے، اس میں سے جو آپ کو نہایت ہی آسان لگے جس کو بولنا تو اس کو ہی، یہ میں نے صرف جو ہے آپ کو ٹائم بڑھانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ 2 سے 3 آیتیں بھی اگر آپ بول دیں گے تو ڈیٹینشن کیمپ مراد جہنم، اس کے عذاب، اس کی سختی، ان چیزوں کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال تو یہ وقت بڑھانے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت زیادہ، آدھا گھنٹہ سے زیادہ بولنا ہے، 2 گھنٹے بولنا ہے، پھر بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہ جہنم کے بارے میں کچھ معلومات آیت قرآنیہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے احادیث میں دیکھیں، قرآنی آیت کے بعد اب احادیث میں مبارکہ میں دی گئی بعض تفاصیل ملاحظہ ہوں، تو یہاں پر جہنم کے بارے میں کچھ احادیث بھی نقل کر دی گئی ہیں۔ تو یہ نمبر 2 پوائنٹ ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 پر کاغذات کو اعمال نامے سے تعبیر کر کے اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا۔ اب جو کاغذات کہا جا رہا ہے اس وقت کے جو ہے کاغذات دکھلائیں تو لوگ جو ہے بھاگے پھر رہے ہیں، دن رات لگے ہوں اس کی اصلاح میں۔ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا لکھ دیا، آپ اس کو پڑھ لیں۔ آج ہم اپنے کاغذات کی اصلاح کے لیے چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہے، لوگوں کے پاس دوڑتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کی فکر میں احکام الہی، نماز روزہ بھی ترک کر دیا۔ کیا کبھی ہم نے اس کاغذ کی درستگی کے بارے میں سوچا ہے جس کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں؟ کیا کبھی ہم کو یہ فکر لائی کوئی کہ ہمارا اعمال کتنا صحیح کتنا گڑبڑ ہے؟ وہ کاغذ جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے کاغذ کو ہم نے نامہ اعمال سے تعبیر کر کے کچھ جو ہے نامہ اعمال پر آیات ہیں، وہ کنٹینٹ مواد، وہ یہاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اس کو بھی آپ نے سب کچھ کو بیان نہیں کرنا ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں، جتنی آپ کے پاس جتنا وقت ہو اتنا آپ سیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے بس آپ کو وقت بڑھانے کے لیے دیا ہو کہ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ بولنا ہو، کہیں 2 گھنٹہ بولنا ہو، کہیں آدھا گھنٹہ۔ تو یہ ہے اصل میں آدھے گھنٹے کی تقریر جس کو آپ بڑھا سکتے ہیں آیت قرآنیہ کو مزید اس میں جو ہے داخل کر کے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 4، CAA NRC اور NPR کو قرآنی آیت سے تعبیر کرنا۔ اب یہاں پر آپ کو بولنا ہے کہ محترم حضرات، CAA NRC یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہم سے ہزاروں سال پہلے کفاروں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی دھمکیاں دے چکے ہیں، وطن سے نکال دینے کی کوشش بھی پہلے لوگوں نے کی ہے۔ چنانچہ قرآن اس کی تاریخ کو یوں بیان کرتا ہے۔ پہلی مثال، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، اس کو پڑھیں، اس میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک در بدر کر دیں گے یا تم پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تو یہ ہے آپ کو NRC کے متعلق پہلی آیت۔ دوسری آیت بھی یہاں ہے، دیکھیں ہم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من الاذل، ہے نا، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نعوذ باللہ ضرور نکال باہر کر دے گا، جبکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور اس مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں NRC پر، یہ ہاں NRC پر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کریں۔ نمبر 5، مسلمانوں کی طاقت و قوت کو سیرت و تاریخ سے واضح کرنا کہ ہم نڈر اور بے باک قوم ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، لیکن آج ہم اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا گئے۔ قرآن ہماری طاقت کو یوں بیان کرتا ہے، یا ایھا نبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے نوجوان تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ یہ ہے ہماری طاقت، یہ ہے ہماری قوت۔ اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، یہ ہے ہماری طاقت۔ پھر یہاں آپ دیکھیں
फ़इयकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबु मिअतैन। फिर उसके बाद इसका तर्जुमा आप उसको पेश कर दे। तो दो आयतें हो गई। यहाँ हदीस में जो एक बात बतलाई गई है कि मेरा रोब जो है दुश्मनों के दिलों में 1 महीने की मुसाफत पर ही डाल दिया जाता है। तो ये हदीस भी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। इसमें से सिर्फ वही अल्फाज आपने ले लेने हैं, दुश्मनों पर मेरी मदद 1 महीने की मुसाफत पर की गई है। तो बस ये आप पेश कर दें काफ़ी है। दूसरी मिसाल देखें कि हमारा खौफ, रोब, हमारा दबदबा, हमारी ताकत क्या है। दूसरी मिसाल जंग बदर की, 313 ने हज़ारों को शिकस्त दी है। अब इसके मुतालिक जो जंग बदर मुतालिक जो है इसमें पूरी मालूमात दी गई है, लेकिन आप जो इसमें से चाहे तो सिर्फ मिसाल देकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो पूरी चीज़ों को बयान कर सकते हैं। ये नंबर 2। नंबर 3 एक और है इसमें, ये जंग तबूक है। ठीक है, जंग तबूक में भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को लेकर के जो वहाँ पहुँचे तो लोग जो है हमारे डर के मैदान में भी नहीं उतरे। तो ये है हमारा खौफ, ये है हमारा रोब दबदबा। तो इसको आप, ये तीसरी मिसाल, इसको भी आप बयान कर सकते हैं। चाहे तो पूरा पढ़ लें आप। इसको मैं जो है muqarrir.com पर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ क्लिक करें, डायरेक्टली आप पहुँच जाएंगे वहाँ, और वहाँ जाकर उन सब चीज़ों को पढ़ें और उसको समझें। बिल्कुल आसान है। इसमें कुल मिलाकर के जो है आपके साथ 5 जो है पॉइंट्स हैं, बस उसको आपने सामने रखना है। ठीक है, और उन 5 पॉइंट को सामने रख करके बआसानी आप तकरीर कर सकते हैं। तमहीद में मुल्क के मौजूदा हालात को बयान करना है, डिटेंशन कैंप को जहन्नम से ताबीर करके बयान करना है, और उसके मवाद भी दिए गए हैं। कागजात को नमाए अमाल से ताबीर करके बयान करना है, और उसके भी मवाद दिए गए हैं। NRC को कुरानी तारीख से ताबीर करके ये बतलाना कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, उसके भी मवाद दिए गए हैं। नंबर 5 में मुसलमानों की ताकत और सीरत को तारीख से वाज़े करना कि हम निडर, और इसके भी मवाद दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट्स हैं आपके पास। इसको सामने रख करके, मवाद को सामने रख करके 2-2, 3-3 आयत, हदीस, वाक़यात, तारीख़, इन सब चीज़ों को याद करके आप जो है ज़हननशी करके बयान कर सकते हैं। तो ये है CAA NRC और इम्तिहान के मुतालिक तकरीरी मवाद। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मवाद जो मैंने जल्दी कुछ इस्लाह करने की ज़रूरत हो तो आप इस्लाह कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने जल्दी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है, तो इसमें बेहतर से बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं। जो कमी बेशी हो उसको आप जो है नज़रअंदाज करें, और इसको जो है लोगों के सामने इस वक्त बयान करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी इस पर बोलना चाहते हैं इंशाअल्लाह उनके पास ये सारा मवाद कंटेंट पहुँच जाए, वो भी अपनी तकरीर का इसको हिस्सा बना सके। तो प्लीज़ तमाम लोगों के साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।